بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اسلامی قمری سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ انسانیت میں زمانہ جاہلیت سے ہی منحوس، آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ اور ختنہ وغیرہ کو قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہ نظریہ مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے تمام تر توہمات، باطل نظریات کی تردید اور قیامت تک پائے جانے والے تمام غلط خیالات اور نظریات کی نفی فرما دی، اور علل اعلان واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری کے دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ رکھنا، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور ایک مخصوص پرندے سے بدشگونی کا عقیدہ رکھنا، یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الطب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، او کما قال، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدوہ کی کوئی حقیقت نہیں، سفر کی کوئی حقیقت نہیں، حامہ کی کوئی حقیقت نہیں، کہ اسلام میں اس قسم کے فاسد اور باطل نظریات اور عقائد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ سفر نحوست کا مہینہ ہے۔ ماہ سفر میں آسمان سے آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ماہ سفر میں جنات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ ماہ سفر میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات منعقد نہیں کرنی چاہیے۔ ماہ سفر میں سفر کرنا اچھا نہیں ہے۔ ماہ سفر میں گھر کی تعمیر وغیرہ کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ ماہ سفر کے متعلق ان تمام تر بدشگونیوں، بدفعلیوں، توہمات، نحوست کے خیالات اور باطل نظریات اور تمام تر فاسد عقائد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا سفر ولا حامہ فرما کر قیامت تک اپنے پاؤں تلے رون چکے ہیں۔ اب ہم دیکھیں اس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم ان باطل نظریات وہ قبول کر رہے ہیں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان قبول کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم ان باطل نظریات کو جو کہ چلے آ رہے ہیں صحیح سمجھتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشاد کی ہمارے نزدیک کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرما دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو وہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ہے عشق رسول اور محبت رسول کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان آ گیا تو اب ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا، اور دل و جان سے اس کو ماننا پڑے گا کہ لا عدوى ولا سفر ولا حامہ،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ جو ہمارے باطل عقائد ہیں، باطل نظریات ہیں، غلط قسم کی باتیں ہیں، ان کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان وہ ایک مسلمان کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔